وأهل بيته أجمعين. May praise be to Allah, the creator of the world, and the peace and the blessing be upon his Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the head of all messenger, upon his family and all his companions. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, who is the most kind and the merciful. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے سارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. مگر بزرگوں اور دوستوں، حقیقت و محبت کے ساتھ ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی کے شادی خانہ آبادی کے نسبت سے منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس میں خوب خوب برکتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے. آمین. اور اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ باتیں آپ سے گزار کرنی ہے، کیونکہ وقت تو بہت شارٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ وقت کے ہی اندر میں اپنی پوری بات کو کمپلیٹ کروں. میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری وومن آف یور چوائس، جو عورتیں آپ کی چوائس ہو، نکاح کرو جو عورتیں آپ کی پسند ہو. مثنا و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار. اسلام میں یعنی شریعت نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، بٹ ود کنڈیشنل، مطلب کہ کچھ شرائطوں کے ساتھ. اس کی ایکسپلین، اس کی وضاحت قرآن آگے کر رہا ہے. If you fear that you will not be able to justly with him، یعنی اگر آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر آپ کئی شادیاں کریں گے تو آپ ان کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے، آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، تو تب قرآن کہتا ہے میری ولی ون، صرف ایک ہی عورت سے شادی کرو، صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو، آدمی کو ایک شادی کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ جو اللہ نے جو رول دیا ہے، اگر وہ آدمی اس کو فالو کرے تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو نکاح کرے، کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکتا ہے، اور اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے روکتا ہے، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. اور تم میں سے جو نکاح کی عفت نہیں رکھتا، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، he should fast، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. he should fast، یہ روزہ شہوت کو توڑتی ہے. روزہ یہ بزرگوں اور دوستوں،
اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے کلین اینڈ اسکریپ ہو کر ملنا چاہتا ہے، یعنی پاک و صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے، تو آزاد عورت سے نکاح کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع رائچس وائف ہے، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور باقی اپنے آدھے ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھرے۔ کیونکہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اور گناہوں کی طرف کم جاتا ہے، گناہوں کی رغبت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے مائی کسٹم اینڈ دین ہو ایور اگنور مائی کسٹم، یعنی نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو اگنور کیا، جس نے میری سنت کو نظر انداز کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، یعنی وہ مجھ سے نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عموماً عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، عموماً عام طور سے عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، یعنی عورت کو اس کی مالداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اگر ہم مالدار گھرانے میں شادی کر لیتے ہیں تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے، ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا ہے وَلِحَسْبِهَا، یعنی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ اگر ہم اعلیٰ خاندان میں شادی کر لیں گے تو ہم بھی اعلیٰ خاندان میں ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور تیسرا ہے وَلِجَمَالِهَا، عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ اگر ہم خوبصورت اور حسین و جمیل عورت سے شادی کریں گے تو اپنی خواہش کو ہم پوری کریں گے۔ اور چوتھا ہے وَلِدِينِهَا، یعنی عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی آپ دین والی عورت کو اختیار کرو، آپ دیندار عورت سے شادی کرو۔ اگر آپ دیندار عورت سے شادی کرتے ہیں تو کیونکہ آپ دیندار عورت سے اگر شادی کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابو الاسود الدولی، یہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، تو اس نے ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میرا تمہارے اوپر احسان ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد۔ جب بچے باپ کی بات کو سنتے ہیں تو سرپرائز میں پڑ جاتے ہیں، متحیر ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیدا ہونے کے بعد آپ نے جو احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کون سے احسانات کیے ہیں؟ تو ابو الاسود الدولی فرماتے ہیں کہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، کیونکہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، میں بہت فیمس شاعر تھا، عرب میں میرا ڈنکا بجتا تھا، سب لوگ مجھ کو جانتے تھے، میری ہر طرف شہرت تھی۔ تو میری خواہش تھی کہ میں ایک خوبصورت عورت سے شادی کروں، میں مالدار گھرانے میں شادی کروں، کیونکہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ ڈیزائر تھی کہ میں بہت ہی اعلیٰ خاندان میں شادی کروں اور بہت ہی حسین و جمیل عورت سے شادی کروں۔ لیکن میں نے بعد میں اپنے اس خواہش کو منقطع کر دیا، میں نے بعد میں اپنی اس خواہش کو ترک کر دیا
چھوڑ دیا. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جو کل میری بچوں کی اچھی ماں بن سکے, جو کل میرے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے. دوستو ابو الاسود الدؤلی نے فرمایا یہی میرا تمہارے اوپر وہ احسانات ہیں جو میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی. محترم بزرگوں اور دوستوں, اسی سے ریلیٹڈ کچھ میں مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے. اعتدال مطلب میڈیم حالت میں نکاح کرنا سنت ہے, یعنی شہوت کا زیادہ غلبہ نہ ہو اور نان و نفع کی قدرت رکھتا ہو تو اس کنڈیشنر میں نکاح کرنا سنت ہے. اور اگر شہوت کا غلبہ ہو اور اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور نان و نفع کی قدرت رکھتا ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. اگر ان سب باتوں کا شور ہو, یقین ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا واقع ہو ہی جائے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں, اگر یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفع کو ادا نہیں کر پائے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو ادا نہیں کر پائے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر ان سب باتوں کا یقین ہو کہ اگر نکاح کرے گا تو نان و نفع کو ادا نہیں کر پائے گا اور بیوی کے سارے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا, اگر ان سب باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام. محترم بزرگوں اور دوستوں, کیونکہ ایک مہر ہے جو عورت کا حق ہے, حق کے وضع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے, یہ اس کے رب نے مقرر کیا ہے. عورت جب چاہے اپنے مہر کو طلب کر سکتی ہے, اس کو شوہر پر کوئی آبجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مہر کو زیادہ سے زیادہ اس کو قیمت میں ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے پورے باغات کو بھی مہر میں رکھ دیا کرتے تھے. محترم بزرگوں اور دوستوں, مہر کوئی بھی چیز بن سکتی ہے لیکن اور سمن بننے کی صلاحیت ہو. مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیے کہ آپ مکان کو مہر میں رکھ سکتے ہیں, دکان کو بھی مہر میں رکھ سکتے ہیں, کار کو بھی مہر میں رکھ سکتے ہیں. صرف مہر میں اور چیز کی نہیں ہو سکتی جو سمن بننے کی صلاحیت نہ ہو, جیسے کہ شراب. یہ شراب اسلام میں جائز نہیں ہے تو یہ سمن نہیں بن سکتی, اس لیے یہ مہر اس کی نہیں ہو سکتی. جو اسلام میں جائز ہے اس کی مہر بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مہر ادا کرنے کی کوشش کریں اور شوہر جلد از جلد اس مہر کو ادا کرنے کی کوشش کریں. حضرات یہ سب جو ساری ضروریات باتیں تھی, حدیث شریف اور کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت at this stage I conclude my talk, pleading Allah Rabbul Izzat to guide us all to His right path. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanallah, mashallah, Allah, 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 Allah,